وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرعا وخیفہ، تو گڑ گڑاتے ہوئے بھی یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے یاد کرو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلندی سے کچھ کم آواز میں یاد کرو، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہونا، یعنی جو زبان اور جو دل ذکر اللہ سے غافل رہے، عبادات سے غافل رہے، تو یقیناً وہ غافلوں میں سے ہے۔ اللہ کی یاد آپ دل میں کر رہے ہیں، غور و تفکر کر رہے ہیں، مختلف آیات پر، مختلف چیزوں پر، مسائل پر غور کر رہے ہیں، اللہ کو دل میں یاد کر رہے ہیں، رسول اللہ کو دل میں یاد کر رہے ہیں، یہ تمام تر ذکر خفی ہوگا۔ لیکن جب آپ بلند آواز سے کرتے ہیں کہ باقاعدہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ذکر جلی میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلند آواز سے۔ اور ذکر جلی ذکر خفی سے افضل ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، کیونکہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ذکر جلی کی مثالیں بھی ملیں گی، یعنی بلند آواز سے، اور ذکر خفی کی مثالیں بھی ملیں گی، یعنی بالکل آہستہ آواز سے یا دل میں ذکر کرنا، دونوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، رات کا وقت تھا، تو آپ انتہائی دھیمی آواز سے اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ وہ ذکر نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ ذکر قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ ذکر اللہ کے ناموں کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آہستہ آواز سے کر رہے تھے۔ پھر گزر ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے، تو وہ انتہائی بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ جھانک کر دیکھا گیا، بلکہ نہیں، محسوس ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بھی جب صبح ہوئی تو آپ نے جناب ابوبکر سے فرمایا کہ ذکر کچھ بلند آواز سے کیا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنی آواز کچھ پست رکھا کرو، کیونکہ درمیانی لہجے میں ایک مؤثر، ایک اچھے انداز میں درمیانی آواز میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور مطابقت یہی ہے کہ جہاں ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، بلند آواز سے کریں، نمازیوں کو پریشانی نہ ہو، سونے والوں کو پریشانی نہ ہو، دیگر لوگوں کو نہ ہو، اور جہاں ایسا ہے تو پھر وہاں ہلکے آواز میں ہی ذکر کیا جائے۔ اور یہ ذکر سے مراد ہر عبادت ہے۔